السلام علیکم ناظرین، آن نیوز ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں روبی بٹ۔ ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں راولپنڈی کی سب سے بڑی تحصیل گجر خان راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس تحصیل سے بہت سے کلیدی شخصیات کا تعلق ہے جنہوں نے پاکستان میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ ابھی ہم الیکشن 2024 کا یہاں پہ سروے کرنے آئے ہیں، تو آئیے یہاں کی عوام سے اور سیاسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ تنویر، جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اس کے علاوہ سابقہ ناظم اور اس کے علاوہ سیاست میں ایک جانی پہچانے شخصیت بھی ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ 2024 کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ آپ 2024 کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آن ٹی وی کا کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ جہاں تک 2024 کے الیکشن کا تعلق ہے، نو ڈاؤٹ بڑی قانونی مشغافیوں کے بعد یہ الیکشن ہمیں ملا ہے، جو کہ بہت تاخیر سے ملا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حق رائے دہی کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے لوگوں کی جو منتخب حکومت جس کو کہتے ہیں، نمائندہ حکومت کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ 2024 کا الیکشن آپ نے دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل جس طرح 2013 کا الیکشن تھا، وہ الیکشن ہونے کے بعد ڈسپیوٹڈ ہوا، اور 2018 کا الیکشن تھا وہ ہونے کے بعد ڈسپیوٹڈ ہوا۔ اسی طرح ہماری ملک کی تاریخ میں دیکھیں جتنے بھی باقی الیکشن ہوئے نا، لیکن انفارچونیٹلی یہ الیکشن جو ہے وہ ہونے سے پہلے بہت کنٹروورشل ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے، یہ الیکشن خیر وفیت سے ہوں، پرامن طریقے سے ہوں، لیکن یہ وقت سے پہلے جو ہے نا یہ الیکشن متنازع الیکشن ہو چکا ہے۔ خون خرابے والے الیکشن میں خون خرابے والی بات نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو، لیکن یہ دیکھنا جب لیکن سر ابھی جو سینیریو بن رہا ہے اس طریقے سے جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات میں کرتا ہوں، خون خرابہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کی جو لا اینڈ انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مکمل کنٹرول ہوگا، اور اس میں میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہماری پاک آرمی نے بھی افرادی قوت جو ہے الیکشن میں امن کا ماحول باہر رکھنے کے لیے وہ دی ہے، تو انشاءاللہ وہ خون خرابے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو دیگر ایشو ہے نا، میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ یہ بہت متنازع الیکشن ہوگا۔ سر، اگر گجر خان کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی یہاں پہ کون سا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مضبوط سطح پہ ہے اور مطلب جس کا پلڑا بھاری ہو؟ دیکھیں گجر خان میں نو ڈاؤٹ ایک وقت تھا کہ جو عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے اتنی پاپولیرٹی حاصل کی، اتنی پاپولیرٹی پورے ملک کی طرح گجر خان میں بھی جو ان کا ووٹ بینک تھا وہ بہت اوپر گیا۔ انفارچونیٹلی جوں یہ وقت گزرتا گیا آپ نے دیکھا کہ پارٹی پر سختیاں بھی تھی، ساری چیزیں تھیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا جب یہ الیکشن کا ماحول بنا تو یہاں پر اس وقت جو سٹنگ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، راجہ جاوید اخلاص صاحب۔ نو ڈاؤٹ 2013 کے الیکشن میں انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو ہرایا تھا اسی حلقے سے، اور اس وقت راجہ صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہے اور جو خاموش ووٹ ہے اصل میں وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ ابھی چونکہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہی ہے، اور اس سے پھر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن جہاں تک لوگوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہر روز پتہ چلتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے بہت ہمدردی ہے، اور وہ اس لحاظ سے ووٹ بینک بھی ان کا نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیاں اگر ان کا مقابلہ ہوا تو وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے ہوگا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ جی تو ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابق پارلیمانی سیکرٹری اور سیاست میں اپنا ایک منفرد نام رکھنے والی شخصیت خورشید زمان صاحب۔ آئیے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا 8 فروری کو یہ الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ جو عوام ہے وہ ابھی تک اس سلسلے میں مطمئن نہیں ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔
سوال بڑا پیچیدہ ہے. مختصر سا جواب اس کا یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ہر صورت ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہاں پر جس پارٹی پی ڈی ایم کو جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایک فکسڈ ایجنڈا دیا ہوا ہے، اور وہ ایجنڈا بڑا خطرناک ہے. اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے 300 ارب ڈالر کے اثاثے 25 ارب ڈالر میں بیچنے ہیں. اور وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت جگہ، لیکن آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے بھی میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں ان سے محتاط ہونا چاہیے. موجودہ جو گورنمنٹ جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، ان کا ماضی کی 25 سے 30 سالہ جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت پاکستان میں غربت ہے، جہلیت ہے، بے روزگاری ہے، نوجوان پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، منشیات کا بزنس ہے، مایوسی ہے، اور ظلم اور زیادتی جو ہمارے اداروں میں ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تک کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو رشوت اور ظلم اور کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ اس کا ایک جرمٹ ہے، اور ان کو حکومت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کے سوال تھا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان اور مشکلات میں گیٹ تک کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو رشوت اور ظلم اور کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ اس کا ایک جرمٹ ہے، اور ان کو حکومت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کے سوال تھا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان اور مشکلات میں گرے گا اور مایوسی پھیلے گی. پاکستان میں خانہ جنگی کا خطرہ بھی ہے. سر ماشاءاللہ سے آپ نے ٹی ایل پی جوائن کر لیا، تو ابھی آپ اپنی جو جماعت ہے اس کو کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں اوورآل اگر بات کی جائے؟ میں چودھری میرے بڑے بھائی جو ریاض صاحب نے ٹی ایل پی جوائن کی ماشاءاللہ، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم دنیاوی سیاسی گند سے باہر نکلے، اور چوہے ریاض صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹی ایل پی کا حصہ ہیں، اور ہم چوہے ریاض صاحب کے بالکل مہم چلا رہے ہیں. اور دل میں بڑا سکون ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں، اور دین کے بات کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اللہ پاک کی مہربانی سے بہت اچھے فضا تحصیل گجر خان میں بنی ہے. جو شریف لوگ ہیں ان کا مذہب کی طرف رجحان ہے، جو معاشرتی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یہ بالکل انشاءاللہ 8 فروری کو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس کا عوام نے بدلہ لے لیا ہے. آپ کو سر اپنے حلقے میں آپ اپنی پوزیشن اس ٹائم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارا الیکشن شروع ہوا ہے 10 دن پہلے، تو 10 دنوں میں اللہ پاک کی مہربانی سے جو پچھلے پارٹیاں ہیں، نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، ہم ان کے انشاءاللہ برابر آ چکے ہیں. اور سر جو دوسری قوتیں ابھی اگر میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتی ہوں اس حوالے سے، تو یہ جو چون چون کا مربع بننے جا رہی ہے یہ حکومت جو بنائیں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کتنے عرصے تک چل پائے گی؟ دیکھیں جی، یہ جو نیشنل گورنمنٹ کائنڈ آف سلیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی، ان کے باسز ہیں امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل، اور ان تینوں کی یہ نیچے چھوٹے چھوٹے ملازم بن کے کام کریں گے. ان کو ایک فکسڈ ایجنڈا دے دیا گیا ہے، اور اس ایجنڈے میں ان کو پاکستان، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی جو ہے لمبی کا تو مجھے نہیں پتا، کم از کم یہ پتا ہے کہ بڑی مایوس کن زندگی کے ایام آئیں گے پاکستان کے لیے ان کی حکومتیں جو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اپنی نوعیت کا منفرد الیکشن ہے. اس طرح کے بہت سارے الیکشنز افریقہ میں ہوئے، وہاں پر ساؤتھ امریکہ میں ہوئے. الیکشن کے نتیجے کے اگلے 2 ہفتوں میں ان ملکوں میں سڑکوں پہ احتجاجات شروع ہوئے اور کیاس ہوا اور حکومتیں چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ 2.25 کروڑ عوام کی پارٹی ووٹ لے کر جو پچھلے الیکشن میں آئی پی ٹی آئی، اس کو اس طریقے سے ظلم کا اور زیادتی کا نشان بنانا یہ جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا کالا دبا ہے. میں سمجھتا ہوں جو پارٹیاں الیکشن اپنے آپ کو جمہوری حکومتیں جماعتیں کہتی ہیں، ان کو اس ماحول میں الیکشن لڑنے کا اور جمہوریت کا نام لینے سے بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک پارٹی جو ہے اس کو بالکل کارنر کر کے اپنے لاڈلوں کو، اپنے ایجنٹوں کو، اپنے نوکروں کو اقتدار میں لانے کی یہ اتنی بڑی ایکسرسائز جو کر رہے ہیں عوام کے پیسے سے، عوام کی مرضی کے برعکس. میں اس پہ بھرپور احتجاج کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ زیادتی جو ہے، آپ سب میدان لگائیں، عوام فیصلہ کرے کس پارٹی کو کیا ووٹ دینے.
تو وہی نتیجہ جو ہے وہ بہتر نتیجہ ہے. جی تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد بٹ صاحب، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی یہ 2024 کے الیکشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر 2024 کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ 2024 کا الیکشن ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے جی الیکشن، اور مقابلہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے. 2 جماعتوں کا مقابلہ ہے، 2 پارٹیوں کا اس ٹائم گجرخان میں ہو رہا ہے، جو ٹی ایل پی کی اور پریشر صاحب راجہ پریشر صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ٹی ایل پی ون ہوگی اور اچھے مارجن کے ساتھ ون ہوگی، لیڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. سر آپ کافی مطمئن لگ رہے ہیں. آپ ابھی اپنے حلقے کی بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ ماشاءاللہ ہم بہت عرصے سے ہی ہیں، لیکن ٹی ایل پی نمبر 1 اس لیے جا رہی ہے، بچے کے ذہن میں، بڑوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں اس ٹائم ٹی ایل پی چھا رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ٹی ایل پی ون ہوگی. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے، اور سب ہمارا اپنا شہر ہے یہ گجرخان شہر، انشاءاللہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب، اور وہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. تو مقصد یہ ہے جی، دیکھیں جی ہم اب ان کو اتنے عرصے سے ووٹیں ڈال رہے ہیں، کوئی جناب یہ رسپانس نہیں مل رہا ہمیں، ٹھیک ہے نا. تو بقایا جو ٹی ایل پی ایسی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی، دینی مذہبی ہر والے سے اچھی جماعت ہے، نئے بندے آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. 1970 سے لے کے آپ دیکھیں وہی ہم جماعتیں دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی دیکھ رہے ہیں، نون دیکھ رہے ہیں. اب نئے بندے کو بھی آزمانا چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو ہم چاہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب آئیں جی، ٹی ایل پی کی قیادت کریں وہ، اور نوجوان کی قیادت آئے، آگے آئے، کام اچھا کریں، نوکریاں ملے انہیں، دین کا کام کریں، وہ کوئی اچھی یعنی کہ گیدرنگ ہو. تو یہ جو ہے اور بقایا پورا گجرخان انشاءاللہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہی ون ہوگی یہ. جی تو ناظرین گجرخان کی ایک اور شخصیت ملک طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ ابھی 2024 کے الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ماشاءاللہ سے آپ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ابھی آپ اپنی جماعت کو کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ میم ہم ٹی ایل پی کو اس وقت عوام کے ذہنوں میں دیکھ رہے ہیں، ان کے دین میں دیکھ رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے عوام جو ہے وہ لبرل اور مذہب میں اتنا زیادہ فرق نہیں جانتی تھی. اب چونکہ ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے اور کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ لبرل نے اس ملک میں بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے. ہم لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اور جس دن سے لبیک آئی 2016 سے غالباً لبیک نے جو ہے وہ اپنا عروج پانا شروع کیا، اور بابا جی کی دلچسپ باتیں، اچھی تقاریر کی وجہ سے ہم لوگ اس طرف متوجہ ہوئے. تو جب عوام نے یہ دیکھا کہ دین جو ہے یہی آخر ہے، جانا ہم نے اللہ کے پاس ہے. ابھی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی، کہ چودھری ریاض صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے لبیک میں جو ہے وہ لبیک ان کے پاس آئی، انہوں نے لبیک کو خوش آمدید کہا. اس تناظر سے دیکھا جائے تو لبیک دین جو ہے یہی آخر ہے، جانا ہم نے اللہ کے پاس ہے. ابھی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی، کہ چودھری ریاض صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے لبیک میں جو ہے وہ لبیک ان کے پاس آئی، انہوں نے لبیک کو خوش آمدید کہا. اس تناظر سے دیکھا جائے تو لبیک ہر طرف چھا رہی ہے. کیوں چھا رہی ہے؟ یہ صرف اور صرف مذہب کی وجہ سے. ہم لوگ مذہب کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لیکن ہم کو کسی نے اس طرف جانے نہیں دیا. انشاءاللہ تعالی آپ نے جو سوال کیا کہ لبیک کو کہاں دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ بہت زیادہ اکثریت حاصل کرے گی، اور عوام بھی دل و جان سے ان کو ووٹ دے گی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ہی نعرہ ہے، اسلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو ہم نے تخت پہ لانا ہے. جس دن یہ دین تخت پہ آ گیا اس دن سے عوام کو سستا انصاف بھی مہیا ہوگا، عوام مزید ایجوکیشنل ہوگی، عوام کو مزید مذہب کے بارے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں اس کے مقابلے میں اس وقت پی پی ہے، پی پی جو صرف راجہ پرویز اشرف کی وجہ سے
جی تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف وارسی صاحب جو کہ تحریک انصاف کے بہت بڑے سپورٹر بھی ہیں اور ووٹر بھی ہیں. تو آئیے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ گجر خان کے سیاسی حالات کو اس ٹائم کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا ابھی آپ گجر خان کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گجر خان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ ان میں اس ٹائم بڑا بوچال آیا ہوا ہے. جی جی کچھ تحریک انصاف کے ووٹر اور سپورٹر جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. گورنمنٹ ہے جو ہمیں کام کرنے نہیں دے رہی. ہم کوئی میٹنگ کرتے ہیں, کوئی جلسہ کرتے ہیں, کوئی پینا فلیکس لگاتے ہیں. ریاست اس ٹائم پالٹی بنی ہوئی ہے تحریک انصاف کے خلاف. اس کے باوجود جہاں بھی ہم جاتے ہیں, آج کل کمپین کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے الیکشن کے دن ہے, جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو لوگوں کو اتنا پیارا رسپانس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ آئے کیوں ہیں, آئے کیوں, ہم خود عمران خان خود ووٹ دیں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں آنے کی. میں ریسنٹلی پچھلے ویک پورا ہی ہو گیا ہم باقاعدہ کمپین میں مختلف جگہ پہ جاتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کھڑپینچ علاقے کے نمبردار وغیرہ لوگ میٹنگیں کراتے تھے, برادریوں کے فیصلے کرتے تھے, باقاعدہ ووٹ مانگنے جاتے تھے. مگر اس دفعہ یہ پوزیشن ہے کہ کھڑپینچوں کو اور برادریوں کے نمبرداروں کو پوچھ ہی نہیں رہا. بالکل. جو مخالف پارٹیاں ہیں وہ تو اسی طرز کی سیاست کر رہی ہیں, مگر جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, جو نظریہ ہے ہماری, ایک تو کمپین الحمدللہ خان صاحب نے کر دی ہے. اس کے بعد جو رہتی کمپین تھی وہ پنجاب پولیس کر رہی ہے. بالکل. جب بھی ہم کو کام کرتے ہیں پولیس ادھر اپنا کام شروع کر دیتی ہے, ہمیں کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, جو امیدوار ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہیں گئے نہیں. باقی الحمدللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, آگے نتیجہ کامیابی اللہ نے دیتی ہوتی ہے. ہم اپنی محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ بڑا سرپرائز دیں گے ہم گجر خان سے. چلے تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدوار جو کہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں PPR سے, چودھری کاشف گجر صاحب. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ 2024 کے الیکشن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں. اور جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ 2024 کے الیکشنز کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جو تھے وقت کی ضرورت ہے, اور ملک میں جو اس وقت جو ہمارے ملک کی جو صورتحال چل رہی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے کہ الیکشن بہت ضروری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہمارے ملک میں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے ترقی کی تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز بہت ضروری ہیں. اچھا ماشاءاللہ سے آپ کافی ینگ پرسنالٹی ہیں, تو آپ کیا سوچ کے اس پارٹی میں؟ دیکھیں میں خود پہ اپنے آپ پہ جو ہے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں 25 سالہ وہ نوجوان ہوں کہ جو کہ اس وقت بہت مشکل ہے سیاست میں آنا ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے, لیکن میں نے یہ اس چیز کا بیڑا اٹھایا اور میں میدان میں آیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. میرا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو پروموٹ کرنا ہے, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے. اچھا آپ کی پارٹی کا ویسے منشور کیا؟ جی ہمارے پارٹی کا جو منشور ہے وہ دو نہیں, ایک پاکستان, کہ جہاں پہ MNAs اور MPs کے بچے جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں پہ ایک مقامی اور مڈل کلاس عوام کے بھی بچے وہیں پہ تعلیم حاصل کریں. مجھے یہ بتائیں ابھی آپ اپنے پارٹی کو کس سٹیج پہ دیکھ رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ جی اپنی پارٹی کا بہت جلد مستقبل دیکھ رہا ہوں. چلیے تھینک یو سو مچ.